إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت۔ میرے محترم دینی بھائیوں، پچھلے کچھ دروس سے ایک عنوان ہم نے شروع کیا ہے، ذلت کے اسباب کیا ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں جن کی وجہ سے ایک انسان ذلت کا حقدار ہوتا ہے، وہ کیا چیزیں ہیں جو ایک انسان کو ذلیل کرتی ہیں۔ یہ ذلت کہاں ہوتی ہے؟ اصلاً ذلت کے فیصلے اور اس کا انجام، برے اعمال کا انجام ذلت کی صورت میں قیامت کے دن سامنے آتا ہے۔ دنیا کی ذلت اتنی بڑی نہیں ہے، حقیقی ذلت وہ ہے جو آخرت میں سامنے آنے والی ہے۔ چار آدمیوں کے بیچ میں انسان کا ذلیل ہونا اتنی بڑی ذلت نہیں ہے، قیامت کے دن سارے لوگوں کا جمع ہونا اور اس مجمع کے سامنے ایک انسان کا ذلیل ہونا، یہ بڑی ذلت ہے۔ تو قرآن و سنت میں جہاں پر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں کو ذلیل کرے گا، فلاں ذلیل ہوں گے، یہ آخرت کے اعتبار سے اصلاً ہے کہ جو انسان ان برائیوں میں واقع ہو وہ آخرت میں ذلیل ہوگا۔ لیکن کبھی ذلت دنیا میں بھی آتی ہے، آخرت کے عذاب کے ساتھ ساتھ، آخرت کی ذلت کے ساتھ ساتھ دنیا بھی بعض اوقات اللہ تعالیٰ ذلت کے فیصلے کرتا ہے، جیسا کہ بنی اسرائیل کے لیے ہوا۔ جب انسان کی سرکشی بڑھ جاتی ہے، قوموں میں بگاڑ بڑھ جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ذلت کے فیصلے دنیا میں بھی آتے ہیں۔ مزید یہ کہ ذلت بعض اوقات دنیا میں دکھائی نہیں دیتی ہے، وہ باہر دکھائی نہیں دیتی لیکن اندر دکھائی دیتی ہے۔ ایک انسان بعض اوقات لوگوں کے سامنے عزت والا ہوتا ہے، دنیا میں اس کو مقام ملتا ہے، دنیا میں مال و دولت اور یہاں کے عہدے اور یہاں کی حکومت اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، لیکن اپنی برائیوں کی وجہ سے وہ اپنی نگاہ میں ذلیل ہوتا ہے۔ باہر چاہے عزت اس کی ہو لیکن اندر وہ کھوکھلا ہوتا ہے، اس کی اپنی نگاہ میں عزت نہیں ہوتی ہے، اور یہ بہت بڑی ذلت ہے۔ ایک انسان یہاں کچھ لوگوں میں ذلیل ہے لیکن کہیں اور جا کے عزت مل سکتی ہے، یا کم از کم ذلیل تو نہیں ہوگا۔ لیکن ایک انسان اگر اندر اپنے آپ، اپنے دل میں، اپنی نگاہ میں ذلیل ہے، پھر چاہے وہ کہیں بھی چلا جائے، ذلت کا احساس اس کا باقی رہے گا۔ تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان دنیا میں تو ذلیل نہیں ہوتا لوگوں کے سامنے، لیکن اللہ رب العالمین اس پر ایسی ذلت ڈال دیتا ہے کہ وہ احساس ذلت ہمیشہ اس کو ستاتا رہتا ہے، چاہے لوگ کتنی بھی عزت کریں، اندر سے وہ اپنی نگاہ میں گر جاتا ہے برائیوں کی وجہ سے۔ پچھلے درس میں ہم نے دیکھا تھا شرک ذلت کے اسباب میں سے ہے، اسی طرح سے ہم نے دیکھا کفر اور معصیت بھی، کفر اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی بھی، یہ بھی ذلت کے اسباب میں سے ہے۔ آج امت کے اعتبار سے بھی ہم سوچیں یا اپنی زندگی کے اعتبار سے ہم سوچیں کہ کیوں ذلت اللہ کی طرف سے دنیا میں آتی ہے۔ اس کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب آج ہم دیکھیں، مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ شرک میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ کو ماننے کے باوجود وہ اللہ کے ساتھ درگاہوں کو،
تعویذ گنڈوں کو اور نہ جانے جنات کو اور پیروں کو شریک کرنے لگ گیا۔ اسی طرح سے ہم نے دیکھا کفر اور معصیت یہ بھی ذلت کے اسباب میں سے ہے کہ انسان کا اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا انکار کرنا، کبھی عقل کی بنیاد پر، کبھی سماج کے بنیاد پر، کبھی باپ دادا کے رسم و رواج کی بنیاد پر۔ اسی طرح سے معصیت میں مبتلا ہونا، گناہ والی زندگی جینا، یہ بھی ذلت کے اسباب میں سے ہے، جو کہ کفر ہی کی ایک فرع ہے۔ آج ہم آگے بڑھتے ہوئے دیکھیں گے کہ ایک اور سبب ہے، اور اس طرح سے اس کے بعد بھی کچھ اسباب ہیں جن سے انسان آخرت میں، کبھی دنیا میں اور خود اپنی نگاہ میں ذلیل ہوتا ہے۔ ان میں سے تیسرا سبب جو ہمارے سامنے ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہے۔ نافرمانی اپنی جگہ ایک برائی ہے، لیکن مخالفت زیادہ سنگین ہے۔ اگر مخالفت ایسی مخالفت ہو کہ جس میں اس کے خلاف انسان اللہ کی بات کے خلاف، رسول کی بات کے خلاف، اللہ کے دین کے خلاف کھڑا ہو جائے، حق کے خلاف کھڑا ہو جائے، کتاب و سنت کے خلاف کھڑا ہو جائے، ایسا انسان اللہ کی طرف سے اس کے لیے ذلت کے فیصلے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کی کیا دلیلیں ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ یحادون کا مطلب ہوتا ہے مخالفت کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی مخالف جانب اختیار کرنا۔ جس طرف اللہ اور اس کا رسول ہیں اس کے اپوزٹ سائڈ ہو جانا، مخالف ہو جانا۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اولئک فی الاذلین، یہی وہ لوگ ہیں جو ذلیل ہونے والوں میں شامل ہوں گے۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز، اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لکھ دینا فیصلہ کر دینا ہوتا ہے۔ اللہ نے لکھا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات واقع ہونے کو لازم کر دیا ہے، ایسا ہو کر رہے گا۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے اس بات کو لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب آئیں گے۔ لأغلبن انا ورسلی، میں بھی غالب رہوں گا اور غلبہ میرے رسولوں کے لیے ہے۔ ان اللہ قوی عزیز، یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا قوی ہے، عزیز ہے، زبردست ہے، غلبے والا ہے، قوت والا ہے، غلبے والا ہے۔ یہ سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 20-21 ہے۔ اس آیت میں، ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، نمبر 1 ذلت کس کے لیے ہے، نمبر 2 غلبہ کس کے لیے ہے۔ ذلت کس کے لیے ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے۔ غلبہ کس کے لیے ہے؟ اللہ اور اس کے رسولوں کے لیے۔ کتنے سارے رسول آئے۔ سب سے پہلے رسول نوح علیہ السلام تھے، قوم کو دعوت دی 950 سال تک، توحید کی دعوت دی، تقوی کی دعوت دی، فرما برداری کی دعوت دی۔ کبھی قوم اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتی تھی، کبھی اپنے چہرے پر کپڑا ڈال لیتی تھی کہ تمہارا منہ بھی دیکھنا نہیں ہے، یا اپنے آپ کو چھپانے کے لیے کہ پکڑ نہ لیں واپس سے، کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتی تھی، سننا ہی نہیں تمہاری بات، مذاق اڑاتی تھی، تانے دیتی تھی، برے برے القاب سے نوازتی تھی، الزامات لگاتی تھی۔ جو مطالبہ تھا نوح علیہ السلام کا یا بعد کے جتنے بھی نبی رسول، اس مطالبے کی مخالفت کرتی تھی، نہیں مانتے ہم، مخالفت، بلکہ کبھی مار پیٹ بھی نبیوں کے ساتھ کرتی تھی، قتل بھی نبیوں کو کیا، دشمنی ان کے ساتھ نبھاتی تھی، انہیں اپنی بستی سے نکالنے کی دھمکیاں دیتی تھی۔ اللہ رب العالمین نے نبیوں کو انسان ہی بنایا،
ان کی بھی کمزوریاں تھیں، یعنی ان کی بھی حاجات تھی دنیا کی، ان کو بھی سکھ دکھ تھا، ان کو بھی تکلیف ہوتی تھی، پتھر مارے تو خون نکلتا تھا، لیکن انہوں نے برداشت کر لیا، انہوں نے صبر کر لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے عذاب بھیجا، اور جن لوگوں نے رسولوں کی مخالفت کی انہیں کبھی زمین میں دھسا دیا، کبھی طوفان میں غرق کر دیا، اور کبھی اللہ کی طرف سے ایک چنگھاڑ آئی، ایک چیخ آئی اور ان کو اللہ نے فنا کر دیا، کبھی اللہ نے ہوا چلائی ان کے لیے اور ان کو تباہ کر دیا۔ اوندھے منہ اپنے اپنے گھروں میں، اپنی بستیوں میں وہ پڑے ہوئے تھے ذلیل ہو کر۔ اور قیامت کے دن بھی ذلیل ہوں گے، عزت اللہ کے لیے اور اللہ کے رسولوں کے لیے ہوگی، اور ان کے لیے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی ہے۔ جو دنیا میں رسولوں کو بے عزت کرتے تھے، قیامت کے دن ان کو معلوم ہوگا کہ اصل عزت والے تو یہ ہیں، دنیا میں ہم نے ان کو پہچانا نہیں، اللہ کے یہ نمائندہ تھے، اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے، ہم نے ان کو مذاق میں اڑا دیا، ہم نے ان کی بے عزتی کر دی ہے، ہم اپنے آپ کو حق سے بڑا سمجھتے تھے، ان کی کیوں مانیں ہم؟ یہ بھی تو انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں، ہم ان کی کیوں مانیں؟ ہمارے لیے تو آسمان سے فرشتہ آنا چاہیے، یہ ہم کو اللہ دکھا دے تو مانیں گے، کوئی ہم کو معجزہ دکھا دے پھر مانیں گے۔ اپنی چاہت کے اعتبار سے رسولوں کے سامنے وہ اپنی ڈیمانڈز رکھتے تھے، اور نہیں تو رسولوں کا مذاق اڑاتے۔ ذرا اللہ کے بتاؤ ہم کو عذاب، بہت عذاب بولتے ہو نا، اللہ کا عذاب آئے گا، دکھاؤ ذرا، تم بھی تو انسان ہو ہماری طرح سے، کھاتے ہو، پیتے ہو، بازار میں چلتے ہو، بیوی بچے تمہارے بھی ہیں، تم بھی ہماری طرح ہو، تم کون سے بہت بڑے ہو، ہم ہی میں سے تم جی کے نکلے ہو، ہم ہی میں سے ایک ہو، تم میں کیا ایسی چیزیں تھی جو اللہ نے تم کو رسول بنا دیا؟ انسلٹ کرتے تھے، کبھی سر پہ مٹی ڈالتے تھے، کبھی تھوکتے تھے، کبھی دیتے تھے، انبیاء کو دنیا میں ذلیل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ انبیاء صبر کرتے تھے، رسول صبر کرتے تھے، لیکن اللہ کے نیک بندوں کو ستانے پر اللہ تعالیٰ کبھی راضی نہیں ہوتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا، ان کو برباد کر دیا، اور آخرت کی بربادی، آخرت کی ذلت ایک اور چیز ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، ایسے لوگ ذلیل لوگوں میں شامل ہوں گے۔ معلوم ہوا کہ ذلت یہاں سے آتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے سے ذلت آتی ہے، اور غلبہ اللہ کے لیے اور اس کے رسولوں کے لیے ہے۔ یعنی آخرت میں جب فیصلہ ہوگا، ہارے گا کون اور جیتے گا کون، ہارے گا کون، جیتے گا کون۔ قیامت کے دن جب حق اور باطل اللہ تعالیٰ دونوں کو الگ کر دے گا، تو معلوم ہوگا کہ صحیح رسول تھے اور رسول کو جھٹلانے والے غلط تھے۔ قیامت کے دن غلبہ رسولوں کے لیے ہوگا۔ تو یہ بات ہم کو اس آیت سے معلوم ہوتی ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں ان کے لیے ذلت ہے، ان کے لیے ذلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، ذلت اور پستی یا صغار جس کو آپ کہیں، نچلا پن، چھوٹا پن، ذلیل ہونا اور چھوٹا ثابت ہونا، یہ ان لوگوں کی تقدیر میں، ان کی قسمت میں ہے جو میرے حکم کی نافرمانی کرے، علی من خالف امری، جو میرے حکم کی مخالفت کرے۔ معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی مخالفت کرنے والے کے لیے ذلت اللہ کی طرف سے ہے۔ امام احمد اور ابو یعلا اور الطبرانی نے اس کو روایت کیا ہے، صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 2831۔
آج اگر اپنے معاشرے میں ہم دیکھیں، ٹھیک ہے ایک آدمی دشمن بن کے کھڑا نہیں ہوتا، اللہ کا مخالف بن کے کھڑا نہیں ہوتا، وہ رسول کو نہیں مانتا ایسا نہیں بولتا، لیکن آپ دیکھیں کہیں نہ کہیں ہم کو اس کے کچھ حصے دکھائی دیتے ہیں، چاہے بڑے اعتبار سے نہ ہو، لیکن چھوٹے مرتبے میں آپ کو کہیں نہ کہیں مخالفت دکھائی دیتی ہے۔ عورتوں کے سامنے آپ دوسرے نکاح کی بات کیجئے، فوراً کی غیرت کی رگ پھڑک جاتی ہے، یہ کیا اسلام میں ایسا ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا، انکار کرتی ہے، فوراً اس کا انکار کرتی ہے۔ جہالت میں بعض اوقات ان کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ یہ کفر بھی ہے، کہ اللہ کے کسی حکم کا انکار کرنا۔ میراث کے احکام میڈیا میں سن لیے، فوراً انکار پہ آ جاتی ہیں، کیا اسلام میں ایسا ہے، عورت کو آدھا حصہ ہے، مرد کو 2 حصے ہیں، یہ کیسا اللہ کا فیصلہ ہے، اسلام میں انصاف نہیں ہے۔ انکار، مخالفت۔ پردے کی بات آ جائیں، مردوں کو پردہ نہیں ہے، عورتوں کو پردہ ہے، مخالفت۔ کیوں ہم لوگوں کے لیے ظلم ہے، کیوں ہم لوگوں کے لیے تکلیف ہے، ہم کو پریشانی ہوتی بہت، ہم نہ جاب پہ جا سکتے ہیں، ہم نہ گھوم پھر سکتے ہیں، گرمی ہوتی ہے، دھوپ میں پریشانی ہوتی ہے، کیا ہے یہ عورتوں کے لیے؟ آزادی سے عورت باہر نہیں جا سکتی ہے، مخالفت۔ مرد بھی کیا کم ہے، مردوں میں بھی آپ دیکھیے، سودی لین دین کے بارے میں اگر کہے بھائی اس طرح سے جائز نہیں ہے، عالم صاحب بول دیں کیا مولوی صاحب کیسا چلے گا، پھر دنیا میں ہم نہیں رہ سکتے، پھر یہ ٹھیک نہیں ہے، ایسے بزنس تو ہو ہی نہیں پائے گا۔ پھر جھوٹ بولنے سے اگر منع کیا جائے، ملاوٹ سے اگر منع کیا جائے، تجارت کے معاملات میں جو حرام شکلیں ہیں ان سے اگر منع کر دیا جائے، فوراً انکار کر دیتا، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیسے جئیں گے پھر، یہ کیا اسلام میں ایسا ہے، کیسی ہماری زندگی گزرے گی، پھر کیا کھائیں گے ہم لوگ، ٹھیک ہے حرام کھاؤ، حرام کھاؤ گے۔ کتنے سارے احکام اسلام کے ہوتے ہیں، جب انسان کو کہیں نہ کہیں اپنے لیے نقصان یا تکلیف اس میں دکھائی دیتی ہے، کہیں پریشانی دکھائی دیتی ہے، فوراً دشمن ہو جاتا ہے اس کا، فوراً اس کو ٹھکرانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ذلت کے اسباب میں سے ہے۔ انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم الفائزون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان والوں کی بات جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کے پاس فیصلے کے لیے بلایا جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف فیصلے کے لیے جب انہیں بلایا جاتا ہے، ان کی بات یہی ہوتی ہے، ہم نے سنا اور ہم نے مانا۔ ہم سننے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، نہیں سنتے ہم لوگ کان میں انگلیاں ڈال لیں نوح علیہ السلام کی قوم کی طرح، نہیں، یہ بھی نہیں کہ ہم نہیں مانتے یہودیوں کی طرح، سمعنا وعصینا، ہم نے سنا لیکن ہم مانیں گے نہیں۔ ایمان والے ایسے نہیں ہوتے ہیں، وہ سنتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سنتے ہیں، اور سننے کے بعد ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال نہیں دیتے ہیں، بلکہ وہ بات کان کے راستے سے ان کے دل میں جاتی ہے، اور جب دل میں پہنچتی ہے تو دل میں اقرار کے سوا اور قبول کے سوا کچھ نہیں ہوتا ہے، انکار نہیں ہوتا ہے، انکار نہیں ہوتا ہے، چاہے پھر وہ بات ان کی خواہش کی خلاف ہی کیوں نہ ہو، چاہے اس میں ان کو اپنا نقصان دکھائی دے، چاہے اس میں ان کو تکلیف ہی کیوں نہ ہو، وہ اس بات کو مان لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں راستے سے مردوں کے ساتھ میں چلنے لگیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے باہر کھڑے تھے اور آپ نے دیکھا عورتوں کو، اور بالکل مرد اور عورت جو ہے راستے پر چل رہے ہیں ایک دوسرے سے قریب ہو کر۔ آپ نے فرمایا تمہارا اس طرح مردوں کے ساتھ مل جل کر چلنا ٹھیک نہیں،
راستے کے درمیان سے اس طرح سے چلنا مناسب نہیں. تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم راستے کے کنارے سے چلو. مردوں کے بیچ میں چلو گی، سائڈ سے چلو، مردوں سے الگ اپنے آپ کو رکھو. جیسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا، عورتوں کا حال، یہ مدینہ کی عورتیں ہیں، عورتوں کا حال یہ تھا کہ وہ اتنی قریب دیوار سے، ایسے کنارے سے راستے سے چلنے لگیں کہ دیوار میں ان کے جو ہے کپڑے اور ان کا جو اوپر سے اوڑھا ہوا چادریں تھیں وہ اٹکنے لگی ہیں، اتنی قریب سے چلنے لگی. یہاں حکم آیا، یہاں عمل، مخالفت نہیں. کیا ہم کو راستے کے بیچ میں سے چلنے سے منع کر دیے؟ ہم کو مردوں کے ساتھ نہیں چل سکتے ہیں؟ مخالفت نہیں. صحابہ بیٹھ کے گھروں میں شراب پی رہے ہیں، شراب ابھی حرام نہیں ہوئی ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شراب سب کو پلا رہے ہیں، ساقی القوم، پلانے والے. اور دعوت ہے ابو طلحہ کی رضی اللہ عنہ، اور لوگ مست پی رہے ہیں اندر بیٹھ کے، شراب ابھی حرام نہیں ہوئی، انجوائے کر رہے ہیں. اتنے میں باہر سے ایک پکارنے والا پکارتا ہوا کچھ چلا گیا، اعلان لگا رہا تھا. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا انس رضی اللہ تعالیٰ سے، ذرا جا کے دیکھو تو اسی باہر کیا اعلان ہو رہا ہے، ذرا جا کے دیکھو، کچھ تو اناؤنسمنٹ ہو رہا ہے باہر. گئے باہر، آ کے کہا کہ اعلان ہو رہا ہے شراب حرام ہو گئی، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا شراب حرام، فہل انتم منتہون، رکو گے کہ نہیں؟ اللہ نے آیت نازل کر دی ہے. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا وہ جو گھڑے ہیں سب پھوڑ دو ان کو، جن میں شراب رکھی ہوئی ہے وہ اتنی تھوڑی پیتے تھے، پیتے تھے وہ اچھی مضبوط، گھڑوں میں رکھی ہوئی ہے، پھوڑ دو. اور جن کے ہاتھوں میں جام تھا، ہاتھوں میں پینے کے برتن میں شراب تھی، انہوں نے جب سنا شراب حرام، ابھی دیکھیے وہ لوگ پی رہے ہیں، مطلب کچھ نہ کچھ نشے میں تو ہوں گے نا، لیکن ان کو معلوم تھا اللہ اور اس کے رسول کا حکم بہت بڑی چیز ہے. اس حال میں بھی جن کے ہاتھ میں جام تھا انہوں نے کیا کر دیا؟ اس کو لڑکا دیا. یہ نہیں چلو اب سے بند. ہاں ہم لوگ ایسے ہیں، ہم لوگ زیادہ عقل مند ہیں نا. اب تو آخری الوداع، اس کے بعد سے بند، آخری جام، آج سے تجھ کو سلام. نہیں، ایک بار حکم آ گیا کا مطلب ختم، اب ایک گھونٹ بھی نہیں. انہوں نے لڑکا دیا. حتیٰ کہ صحابی کہتے ہیں کہ شراب مدینے کی گلیوں میں، مدینے میں راستوں پر بہا دی گئی ہے، اتنی شراب تھی ان لوگوں کے پاس، پیتے تھے وہ لوگ. لیکن جیسے حکم آ گیا ان لوگوں نے کیا کیا؟ شراب بہا دی، شراب بہا دی. تو یہ مزاج ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ انسان اپنے مطابق مانے اور اپنے خلاف نہیں مانے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. پھر ایک دم انسان اس کا مخالف ہو کے کھڑا ہو جائے. آج حال آپ دیکھیں، باپ دادا کے رسم و رواج کے خلاف اگر قرآن و سنت کی بات کی جائے کتنے لوگ مان لیتے ہیں. گھر میں شادی ہے، بینڈ بج رہا ہے، میوزک لگی ہوئی پوری، اور کوئی آ کے کہے بھائی یہ میوزک جائز نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں جو بند کر دیں، چلو اٹھاؤ پلٹ لے جاؤ، ختم. حرام ہے کا مطلب غلط ہے، کا مطلب غلط ہے. کتنے لوگ کریں گے؟ جنازے میں بدعت ہو رہی ہیں، کوئی آ کے کہہ دے علم والا یہ صحیح نہیں ہے، یہ بدعت ہے. کتنے لوگ ہیں کہ اچھا بدعت ہے کیا؟ نہیں. انسان مخالفت کرتا ہے. بلکہ بعض اوقات تو مسلکی منافرت کی اور مسلکی تعصب کی بنیاد پر کتاب و سنت سے دلیلیں پیش کر دی جائیں، تب بھی آدمی کیا کہتا ہے؟
ہمارا مسلک یہ اجازت نہیں دے. اچھا اللہ اور اس کے رسول نے اجازت دی کیا؟ بڑا کس کو مانا تو نے؟ بعض اوقات مسلکی تعصب کی بنیاد پر ایک انسان اللہ اور اس کے رسول کی بات صاف سامنے آ رہی ہے، حدیث ضعیف نہیں، آیت کی تفسیر کچھ اور نہیں، لیکن بھئی ہم لوگ تو ایسی مانتے ہیں، ہمارے علماء، ہمارے فلاں، ہمارے امام، ان کا یہی فتویٰ ہے، ہم یہ نہیں مان سکتے. قرآن ہے یہ، حدیث ہے یہ، ہاں ٹھیک ہے، لیکن ہم لوگ نہیں مان سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم فلاں مسلک کے ہیں. کیوں؟ مسلک تیرا بڑا ہے یا اسلام بڑا ہے؟ گویا کہ اسلام مسلک کی چھت کے نیچے آ گیا، وہ چھوٹی چیز بن گیا، مسلک اور فرقہ اور جماعت یہ بڑی چیز ہوگی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. بعض اوقات آدمی صاف بات سامنے آنے کے بعد بھی انکار کر دیتا ہے. کوئی انکار کرتا ہے، کوئی تعویل کرتا ہے، کوئی کچھ اور. تو یہ جو چیز ہے مخالفت کرنا، اسی لیے حدیث میں کیا ہے؟ وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي. ذلت اور چھوٹا پن، صغار، اس انسان کے لیے مقدر ہو چکا ہے جو من خالف امری، جو میرے حکم کی مخالفت کرے، جو میرے حکم کی مخالفت کرے. اس لیے ایک مسلمان کو چاہیے، اس کو بند بھی کر دیں تو چل جائے گا، ورنہ خواہ مخواہ دیکھیں اس کو کچھ کریں. کہ ایک انسان، یہ اچھا ہے، بعضوں کا زیادہ ٹیکنالوجی بھی پرابلم ہو جاتی ہے. ہاں سیدھا سادہ اچھا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی مخالفت نہیں کرنا، کبھی اس کے مقابل ہو کے کھڑے نہیں ہونا، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی بات کے آگے جھکا دینا. بھئی ہم مانتے ہیں، بس ختم. سمجھ میں آئے نہ آئے مان لینا اس کو. تو یہ جو تیسری چیز ہے یہ مخالفت کا معاملہ ہے. نمبر 4، ابھی بیماری باقی ہے. چوتھی چیز نفاق ہے. چوتھی چیز نفاق ہے. نفاق کیا ہے؟ نفاق یہ ہے کہ ایک انسان ظاہر میں مانے، باطن میں انکار کرے. باہر سے مانتا ہو، نفاق کہتے ہیں ظاہر اور باطن کے اختلاف کو. ظاہر میں ہاں، باطن میں نہ. ظاہر میں اللہ کی مانے، رسول کی مانے، ایمان لاتا میں، لیکن باطن میں اندر سے اس کی مخالفت ہو، اندر سے اس کی نہیں وہی سے اچھا تھا پہلے. باطن میں اس کی، میں آواز بڑھا لوں گا، باطن میں اس کی مخالفت ہو، اندر سے اس کے لیے مخالفت ہو. سامنے مانتا ہو، اندر سے نہیں مانتا ہو. یہ بھی اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے. اللہ کو پسند یہ ہے کہ ایک انسان ظاہر میں بھی مانتا ہو اور اندر سے بھی مانتا ہو. اندر انکار نہیں ہونا چاہیے. ایک تو یہ کہ آدمی کھل کے انکار کر دیں، وہ بھی غلط. اور یہ کہ آدمی کسی مصلحت کے بنیاد پر سب کے سامنے تو مانتا ہو لیکن اندر سے انکار ہو، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. اصل ماننا تو یہاں ہوتا ہے، اصل ماننا تو یہاں ہوتا ہے. اصل ایمان کی جگہ تو یہ ہے. اصل قیامت کے دن کامیابی کے لیے تو اس کو صحیح لے جانا ہے. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد، ہاں مگر یہ کہ ایک انسان اللہ کے پاس صحیح سالم دل لے کر آئے، سلامتی والا دل لے کر آئے، جس میں اسلام ہو. دل میں اسلام ہونا اصل ہے. یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ایمان کی اصل جگہ کیا ہے؟ دل ہے. پھر اعمال اور اقوال بھی ایمان میں شامل ہیں، لیکن اصل کدھر ہے؟ وہ اصل دل میں ہوتا ہے. اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس دل پہ کسی کا زور نہیں چلتا. آپ سے کوئی آپ کی ٹوپی چھین سکتا ہے، آپ کے کپڑے چھین سکتا ہے،
آپ سے کوئی زبردستی آپ کا ایمان نہیں چھین سکتا. آپ کی زبان سے سر پہ تلوار اور بندوق رکھ کے آپ سے کفر کا کلمہ کہلوا سکتا ہے، لیکن آپ کے دل سے ایمان چھین نہیں سکتا ہو. یہاں اصل اللہ نے ایسا رکھا، اس پہ کسی کا زور چلتا ہی نہیں. اگر کسی کا زور چلتا تو لوگ نکال کے مسلمانوں کو معلوم نہیں کیا کر لیتے ہیں. لیکن اللہ نے ایمان کو یہاں رکھا ہے کہ کوئی انسان کسی کا ایمان چھین نہیں سکتا ہے. ہاں اس کو بھٹکا سکتا ہے، کبھی لالچ دے کر، کبھی ڈرا کے، کبھی کسی غلط دعوت کے ذریعے سے کنفیوز کر سکتا ہے، لیکن اس کا ایمان نکال نہیں سکتا اس کے دل سے. لیکن جب ساری چیزیں، جب یہ حال ہے کہ کوئی کسی کے دل پر کسی کا بس نہیں چلتا ہے اور پھر اندر انکار ہو، تو آدمی کے پاس کوئی بہانہ باقی رہتا ہے نہیں. انکار تیرے دل میں کسی اور نے نہیں ڈالا. ارے میں تو مانتا تھا، یا کہاں سے آ گیا انکار؟ ہاں، چور کیسا کرتا؟ پکڑا جاتا تو ہاں، ارے کہاں سے آ گیا؟ میری تھیلی میں کہاں سے آ گیا؟ میری جیب میں کہاں سے آ گیا؟ میں نے نہیں لیا تھا. لیکن کفر کے بارے میں ایسا کر سکتا ہے؟ کفر تیرا اپنا کمایا ہوا ہے، تو نے اندر اس کو سنبھال کے رکھا تھا. دنیا میں دکھائی نہیں دیتا تھا، دنیا میں لوگوں کے سامنے ہاں بولتا تھا، میں مانتا اللہ کو، میں مانتا رسول کو، میں مانتا قرآن کو، میں مانتا اسلام کو. اندر نہیں تھا وہ. اصل تو اندر ہونا چاہیے. زبان کے دعووں کی کوئی حیثیت نہیں اگر دل کے اندر ایمان نہ ہو، دل کے اندر یقین نہ ہو. منافقین جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، ان کا یہی مسئلہ تھا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے، اہل ایمان نے آپ کا استقبال کیا، آپ کے لیے ہر چیز نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو گئے. لیکن ایک طبقہ ایسا تھا جو مانتا نہیں تھا. کہاں سے لوگ آ گئے ہمارے یہاں پر ہمارے ماحول کو خراب کرنے کے لیے؟ ہماری سرداری بھی جاری ان کی وجہ سے. ہم کو لوگ مانتے تھے، اب ہم کو نہیں مان رہے. اب سارا جو بھی ہے، نہیں، اللہ کے رسول سے پوچھنا پڑے گا، اللہ کے رسول کا حکم ہے، اللہ کے رسول سے جا کے ہم بات کریں گے. تو اب کیا ہو گیا؟ ان کی سرداریاں ختم. اب مقام مدینہ میں کس کے پاس تھا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. لیکن معاملہ یہ تھا کہ پاور بھی تھا مسلمانوں کے پاس. جب وہاں سے مہاجر آئے، یہاں سے مدینے کے انصار کھڑے ہو گئے، تو ایک اچھی بڑی طاقت بن گئی مسلمانوں کی. اب منافقین ان میں جو تھے وہ کھل کے انکار نہیں کر سکتے تھے، اور دل میں ایمان نہیں تھا. پسند نہیں کرتے تھے اسلام کو، پسند نہیں کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، پسند نہیں کرتے تھے ان لوگوں کو جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے. دلوں میں نفرت بھری ہوئی تھی. لیکن مصلحت اسی میں تھی کہ بھائی انکار کرو گے تو ہمارے لیے یہاں رہنا مشکل ہو جائے گا، اس سماج میں ہم جی نہیں پائیں گے، اور ہم کو یہاں پر کیا کرنا پڑے گا؟ کچھ پانا ہے تو ہم کو انہی میں شامل ہونا پڑے گا، تب عزت ملے گی، ورنہ نہیں. تو انہوں نے عزت پانے کے لیے کیا راستہ اپنایا؟ ظاہر میں ایمان اور باطن میں کفر. اسی کو نفاق کہتے ہیں کہ انسان بظاہر ایمان لائیں، لوگوں کے سامنے وہ مسلمان ہو، اندر سے نہیں ہو، اندر سے اسلام کو پسند نہیں کرتا ہو. یہ نفاق اکبر ہے کہ سرے سے اسلام ہی کا منکر ہو اندر سے، اور پسند نہ کرتا ہو ایمان کو، اسلام کو، دین کو، قرآن کو، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو. ان لوگوں کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ ان کا ایک واقعہ بھی ہے، اور اسی واقعے کے سیاق میں اللہ تعالیٰ نے بات کہی ہے. واقعہ بھی ہم دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ نے منافقین کی ایک بات کو ذکر کیا، کہا یقولون، وہ کہتے ہیں، منافقین کہتے ہیں، لئن رجعنا الی المدینہ، جب ہم مدینہ واپس جائیں گے، جب ہم مدینہ واپس جائیں گے، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ، ہم میں سے عزت والے لوگ ذلیل لوگوں کو مدینہ سے نکال دیں گے. عزت والے کون؟ یہ منافقین. ذلیل کون؟ نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ، جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تھے. سب چھوڑ چھاڑ کے آئے تھے،
خالی ہاتھ تھے بالکل. تو یہ کیا ہیں؟ ان کے نزدیک یہ لوگ ذلیل لوگ تھے. یہ کیا ہے تمہارے پاس؟ کچھ بھی تو نہیں لائے تم مکہ سے، خالی ہاتھ آ گئے اور ساری ہماری جائیدادوں میں حصے بنا لیے تم لوگوں نے، یہاں ہماری زمین میں آ کے بس گئے. تو وہ لوگ ان کو ذلیل سمجھتے تھے، کیونکہ ان کی نگاہ، دیکھیے جس کی نگاہ میں مال و دولت ہی اصل ہو، جس کے پاس مال و دولت نہیں ہوگا اس کی نگاہ میں کیا ہوگا؟ ذلیل ہوگا. جس کی نگاہ میں دین بڑی چیز ہو، وہ ایک غریب آدمی کی بھی عزت کرے گا اس وجہ سے کہ اس کی زندگی میں کیا ہے؟ دین ہے. تو ان کی نگاہ میں تو دین تو کچھ تھا نہیں. ان کی نگاہ میں اصل کیا تھا؟ دنیا کا مال، یہاں کے عہدے، یہاں کی عزت اور یہاں کا مقام. تو انہوں نے کہا کہ مدینہ جب جائیں گے نا تو عزت والے لوگ ذلیل لوگوں کو مدینے سے نکالتے، چلو ذرا واپس مدینہ دیکھتے ہیں تمہارا حال. اب لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل. اللہ نے جواب میں کیا کہا؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. ایسا نہیں ہے، بلکہ عزت تو اللہ کے لیے ہیں اور رسول کے لیے ہیں اور ایمان والوں کے لیے ہیں. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. لیکن یہ بات منافقین کو معلوم نہیں ہے، یعنی واقعی جیسا معلوم ہونا چاہیے ویسا معلوم نہیں ہے. اب دیکھیے اللہ نے عزت کس کے لیے بتائی؟ اللہ کے لیے، اس کے بعد اس کے رسول کے لیے، اس کے بعد ایمان والوں کے لیے. معلوم ہوا کہ ایمان چاہیے، عزت اگر چاہیے تو پیسہ پانی نہیں، وہ تو ٹھیک ثانوی چیز ہے، وہ دنیوی اعتبار سے ہے. عزت، ڈگری سب اپنی جگہ ٹھیک ہے، اس کی اپنی ایک اہمیت ہے، اس کا اپنا ایک فائدہ ہے، اس کا انکار نہیں ہے. لیکن اصل مرکزی چیز کیا ہے عزت پانے کے لیے؟ اللہ کے پاس ایمان. کہا کہ عزت تو اللہ کے لیے ہے اور رسول کے لیے ہے، اور کس کے لیے ہے؟ ایمان والوں کے لیے. منافقین کے پاس ایمان ہے، ایمان کا دعویٰ ہے، ایمان نہیں ہے. اسی لیے کہا وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. لیکن یہ منافقین جانتے اس بات کو نہیں. یہ منافقین نہیں جانتے کہ عزت کا مدار دنیا پر نہیں، عزت کا مدار ایمان پر ہے. منافقین کو نہیں سمجھتا یہ، اتنی ڈیپ ان کی تھنکنگ نہیں ہے، اوپری اوپر سوچتے ہیں وہ لوگ، آئی نہیں ان کی سوچ میں. یہ سورہ المنافقون کی آیت نمبر 8 ہے. اس کا ایک واقعہ ہے، کیوں بولے ایسا وہ لوگ مدینہ جا کے عزت والے ذلیل لوگوں کو نکالیں گے. اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے. جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں غزونا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر کیا، ایک جنگ میں. وقد ثاب معه ناس من المہاجرین حتی کثروا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مہاجرین جمع ہوئے اور یہاں تک کہ ان کی تعداد بہت بڑھ گئی. بہت مہاجرین تھے، آپ کے ساتھ سفر میں شریک تھے سارے صحابہ. وَكَانَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلٌ لَعَاب. مہاجرین میں ایک صاحب تھے، تھوڑا مذاق کرنے والے تھے. وہ لعاب لوگوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے والے. لوگوں میں ہر ایک کا مزاج الگ رہتا ہے، کوئی بہت سیریس ہوتا ہے، کوئی ایک دم مذاق کرنے والا ہوتا ہے. وَكَانَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلٌ لَعَاب فَكَسَعَ أَنصَارِيًّا. مذاق میں اس نے کسی، وہ جو صحابی تھے مہاجر، انہوں نے کسی انصاری صاحب کی سرین پر مار دیا. ایسا سرین سیٹ جس پہ ہم بیٹھتے ہیں، پیچھے کا حصہ، ہپس جس کو آپ کہتے ہیں، بٹکس جس کو آپ کہیں، یعنی پیچھے کا جو حصہ ہوتا ہے اس پہ پیچھے سے ایسا مار دیا. کس نے؟ مہاجر نے مارا. کس کو؟ انصاری کو. فغضب الانصاری غضبا شدیدا حتى تداعوا. کبھی کبھی آدمی مذاق لینے کی موڈ میں ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا ہے. تو جو انصاری صحابی تھے وہ مذاق لینے کے موڈ میں نہیں تھے. ان کو بہت غصہ آیا، کیوں مارا ایسا پیچھے میرے؟ مطلب وہ انسلٹنگ لگا ان کو، اور ان کو بہت غصہ آیا اس کے اوپر. انہوں نے مذاق سے کر دیا، لیکن ان کو کبھی کبھی ہوتا ہے نا ایسا کہ آپ سے کوئی مذاق کر لے اور آپ کا موڈ صحیح نہیں ہے، بیوی سے جھگڑا کر کے ابھی باہر آئے ہیں، اس کو مذاق برداشت نہیں ہوتا ہے. تو ان کو برداشت نہیں ہوا. تو اب جب بات بڑھ گئی تو کیا ہوا؟ حتی تداعوا، اپنے اپنے لوگوں کو پکارنے لگے. وقال الانصاری،
یا علی الانصار وقال المہاجری یا علی المہاجرین. انصاری نے آواز دی انصاریوں آ جاؤ, اور مہاجر نے بھی کیا کیا, آواز لگا. تم بلا تو میں چپ بیٹھوں اکیلا, انہوں نے کیا کیا, اے مہاجروں آ جاؤ. یعنی آپس میں دو لوگوں کا جھگڑا کیا ہو گیا, دو قوموں کا جھگڑا ہو گیا کہ مکہ سے آنے والے مہاجر, مدینہ کے انصاری. تو انہوں نے اپنی پوری قوم کو بلا لیا, انہوں نے اپنی قوم کو بلا لیا. اکثر ایسا ہوتا ہے, پرسنل جھگڑا رہتا ہے لیکن آدمی کیا کرتا ہے سپورٹ کے لیے, پھر اپنے لوگوں کو آواز دیتا ہے. ایسا کبھی نہیں کرنا چاہیے, ایسا کرنا غلط ہے. کیونکہ آدمی دیکھتا ہے میں اکیلا کچھ نہیں کر پاؤں گا تو کیا کرتا ہے اپنے لوگوں کو اس میں انوالو کر لیتا ہے تاکہ اس کو کیا ملے, پاور ملے. یہ اچھی چیز نہیں ہے. اسی لیے آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا اس سے. یہ جاہلیت ہے, گروہ بندی جاہلیت ہے. قبیلے اور گروہ اور خاندان اور اس طرح سے ٹیم ایک دوسرے کے خلاف لڑنا مسلمانوں کا آپس میں پسندیدہ چیز نہیں ہے. اسی میں سے فرقہ واریت بھی ہے, مسلکی تعصب کی بنیاد پر لڑنا آپس میں, یہ بھی اسی میں سے ہے. تو کہا کہ یا للانصار, انہوں نے پکارا انصاری آ جاؤ میری مدد پہ. تو انہوں نے بھی کیا کیا, یا للمہاجرین, مہاجروں تم بھی آ جاؤ, اکیلا پڑھ رہا میں, آ جاؤ. فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے سے باہر نکلے, یا خیمے میں تھے تو باہر نکلے. وقال ما بال دعوى اہل الجاہلیہ, یہ کیسی جاہلیت کی پکار ہے, یہ کیسی جاہلیت کی پکار ہے. جاہلیت کس کو کہتے ہیں؟ اسلام سے پہلے جو کفر کا اور جہالت کا زمانہ تھا, اس میں بہت ساری برائیاں لوگوں میں پائی جاتی تھی. ان میں سے ایک برائی کیا تھی؟ قبیلہ پرستی. ہمارا قبیلہ, تمہارا قبیلہ, ہم تمہاری نہیں مانیں گے, ہم تمہاری نہیں مانیں گے, ہم تمہارے خلاف, تم ہمارے خلاف. اور دو آدمیوں کا جھگڑا ایسا بڑا ہو جاتا تھا کہ قبیلے آپس میں لڑ پڑتے تھے اور اس کو وفاداری مانا جاتا تھا. ارے اپنا آدمی ہے نا, لڑنا پڑے گا. کیا ہوا وہ معلوم نہیں, لیکن اپنا آدمی ہے. آدمی کس کا ہے؟ لڑنا تو پڑے گا اس کے لیے. جھگڑا کیا ہے لیکن بعد میں پوچھیں گے, ابھی جھگڑا ہونے کے بعد ڈیٹیل میں معلوم کریں گے. ابھی ٹائم نہیں اس کے لیے, ابھی تو کام کرنا ہے. یہ چیز کیا ہے؟ جاہلیت ہے. اسلام میں اس کے لیے جگہ نہیں ہے. اور آج عام ملک میں بھی اس طرح کے حالات بن جاتے ہیں. لوگوں کو بعض اوقات معلوم بھی نہیں رہتا کہ جھگڑا کیوں ہو رہا ہے, لیکن میری قوم, میرے لوگ اس طرح سے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف لڑتے ہیں. تو کہا کہ ما بال دعوى اہل الجاہلیہ, یہ کیسی جاہلیت کی پکار ہے. ثم قال ما شأنهم, پھر آپ نے پوچھا کیا ہوا ان کو, کیا ہوا, میٹر کیا ہے, معاملہ کیا ہے. دیکھیے, قوم کا سردار, قوم کا بڑا ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اس چیز کو برداشت نہیں کرے. فرقہ پرستی اور گروہ بندی, حزبیت, اس کو پسند نہیں کرے. قبیلہ پرستی نہیں. نمبر 1. نمبر 2, آپ نے کہا ما شأنہم, ہوا کیا بتاؤ. اکثر لوگ کیا رہتے ہیں, ہوا کیا معلوم کرنے کا ان کے اندر جذبہ نہیں ہوتا. اصل میٹر تک پہنچتے نہیں. یہ دیکھتے اپنا کون ہے, پرایا کون ہے. یہاں اپنا پرایا نہیں دیکھا جا سکتا. یہاں یہ دیکھنا چاہیے کہ صحیح کیا ہوا, کیا ہے معاملہ, اور اگر وہ غلطی ہے دونوں کو اس سے روکا جائے. تو کہا ما شأنہم فأخبر بکسعۃ المہاجری الانصاری. آپ کو بتایا گیا یہ جو مہاجر ہیں انہوں نے انصاری صاحب کے جو ہے سرین پر اس طرح سے مار دیا, معاملہ بڑھ گیا. انہوں نے ان کو پکارا, انہوں نے ان کو پکارا, یہ سارا جو ہے معاملہ اتنا بڑا ہو گیا ہے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوها فإنها خبیثہ. آپ نے کہا یہ اس طرح کی پکار لگانا, اس کو چھوڑو, بند کرو. یہ
اپنے اپنے قبیلے کو، اپنے اپنے لوگوں کو پکار رہے ہو، چھوڑو اس کو، بند کرو یہ. فَإِنَّهَا خَبِيثَةٌ، یہ گندی چیز ہے، گھٹیا چیز ہے، بری چیز ہے. یہ اچھی چیز نہیں ہے کہ ایک مسلمان کا اپنی قوم کو، اس کا اپنی قوم کو پکار کے دونوں کو آپس میں لڑوانا اچھی چیز نہیں ہے. فَإِنَّهَا خَبِيثَةٌ. اب ایسے جب مواقع ہوتے ہیں، اس میں جو 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کو موقع مل جاتا ہے. منافقین میں سے ایک سردار تھا جس کا نام تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول. وقال عبداللہ ابن ابی ابن سلول اقد تداعوا علینا. اب ان کی اتنی ہمت بڑھ گئی کہ ہمارے خلاف اپنے لوگوں کو پکارنے لگے یہ لوگ، کیونکہ وہ بھی مدینے کا تھا، انصار بھی کہاں کے؟ مدینے کے، اور مہاجر مکہ سے آئے ہوئے. یہ باہر کے آئے ہوئے ہیں، ہمارے علاقے میں رہتے، اور یہ ایسے اچھا ہمارے خلاف یہ پکارنے بھی لگے لڑنے کے لیے. یہ ہمت ہو گئی ان کی. ایک آدمی کا معاملہ تھا، لیکن اس نے کیا کر دیا اس کو، اتداعوا علینا، اب یہ ہمارے خلاف، اقد تداعوا علینا، ہمارے خلاف اب پکارنے بھی لگے یہ لوگوں کو جمع بھی کرنے لگ گئے یہ لوگ، ہمارے خلاف لڑیں گے یہ لوگ. لئن رجعنا الى المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل. ذرا مدینہ تو پہنچو، جب ہم مدینہ پہنچیں گے تو جو ذلیل لوگ ہیں ہم ان کو نکال دیں گے مدینے سے. یہ آئے ہیں نا بڑے مدینہ میں رہنے کے لیے، مکہ سے چھوڑ چھاڑ کے سب ہمارے مدینہ میں آ کے ہم کو ایسا کرتے ہو، چلو مدینہ دیکھتے ہیں ان کا بھی حال، نکال دیں گے ان کو مدینہ سے، ہمارے مدینہ میں ان کو رہنے نہیں دیں گے ہم. لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ. یہ جملہ حضرت عمر نے سنا، ساتھی تھے. فقال عمر الا نقتل یا رسول اللہ هذا الخبیث لعبداللہ. یہ جو عبداللہ ابن ابی ابن سلول ہے اس کے بارے میں حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول یہ خبیث کو قتل تو نہیں کروں میں، قتل کر دوں اس کو میں؟ یہ خبیث ایسی بات بولتا ہے، کیونکہ جن کی طرف خطاب اس کا ہے وہ صرف صحابہ نہیں ہیں، صرف مہاجر نہیں ہیں، مہاجرین کے سردار بھی تو ہیں. صرف صحابہ تھوڑی ہجرت کر کے آئے مکہ سے، اصل اس کا ٹارگٹ اور نشانہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ہی کی ماتحتی میں سب آئے ہیں، آپ ہی کے کہنے سے تو آئے ہیں، اصل تو آپ ہی مہاجر ہیں، آپ ہی تو آئے ہیں. تو ہم ذلیل کو نکال دیں گے، یعنی نبی کو بھی شامل کر دیا اس کے اندر. نعوذ باللہ، نبی کو ذلیل بولتا ہے، ان کا بہانہ بنا کہ نبی تک جاتا ہے. اے اللہ کے رسول آپ کہیے میں اس خبیث کو قتل کر دیتا ہوں. اور ایک روایت میں فرمایا فقام عمر فقال یا رسول اللہ دعنی اضرب عنق هذا المنافق. کہ اللہ کے رسول مجھ کو اجازت دیجیے اس منافق کی گردن اڑا دیتا ہوں میں. معلوم تھا یہ منافق ہے، کچھ لوگ صحابہ جانتے تھے یہ منافق ہے، لیکن دینی مصلحت تھی، کہا کہ آپ اجازت دیجیے. اس سے معلوم ہوتا ہے انہوں نے جا کے اڑا نہیں دی گردن، بلکہ کیا کہا آپ اجازت دیجیے. معلوم ہوا کہ اس طرح کے جو معاملات ہیں اس میں مسلمان تابع ہوتا ہے کس کے؟ حاکم کے. آپ اجازت دیجیے میں اس کی گردن اڑا دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ فقال دعہ، آپ نے کہا چھوڑو اس کو، دعہ لا يتحدث الناس انه كان يقتل اصحابه. چھوڑ دو اس کو، کچھ مت کرو اس کو. کیوں؟ کہیں لوگ یہ نہ کہنے لگیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں. ہے تو مسلمانوں کی لسٹ میں ہو، اور اگر اس کو قتل کر دیا جائے ہسٹری کی کتابوں میں لکھا جائے گا اور لوگوں تک یہ بات پہنچے گی اور قیامت تک یہ مشہور ہو جائے گا کہ کیا کرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام قبول کرنے والوں کو ذرا سا کچھ بول دیے تو مار ڈالتے تھے. تو آپ نے فیوچر کے اعتبار سے دیکھ کے کہ مستقبل میں کہیں لوگوں کو ایسا شوشہ نہ مل جائے جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، اسلام لوگوں کے نزدیک مشکوک اور بدنام ہو جائے، اس کے ایسا کہنے کے باوجود آپ نے اس کو قتل نہیں کیا، جبکہ آپ کے پاس پاور
تھا. آپ کے پاس پاور نہیں تھا ایسا نہیں ہے، پاور تھا آپ کے پاس، لیکن آپ نے کیا کیا؟ نہیں. اسلام بدنام ہوگا اس سے. اسلام کیا ہوگا؟ بدنام ہوگا اس سے. اس سے بات معلوم ہوتی ہے وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ نعوذ باللہ دہشت گرد تھے، مار ڈالتے تھے جو نہیں مانا آپ کی اس کو. آپ کی پوری ٹیریٹری ہے، آپ حاکم کی حیثیت رکھتے ہیں، لوگ آپ سے، آپ کے چاہنے والے پوچھ رہے ہیں، آپ اجازت دو اس کی گردن اڑاتے. ہم کیا رکاوٹ ہے؟ نہیں حکم دے سکتے تھے اڑا دو گردن اس کو، کر دو اس کے ٹکڑے ٹکڑے، اور اگر بول دیتے تو کیا وہ بچتا؟ لیکن آپ نے اختیار اور قدرت اور سیاسی طاقت سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آپ نے اجازت نہیں دی. نعوذ باللہ اگر آپ ایسے ہوتے تو آپ اجازت دے دیتے، آپ نے اجازت نہیں دی، جبکہ وہ آپ کے بارے میں اتنی سخت بات بول رہا ہے، لیکن آپ نے پھر بھی اجازت نہیں دی. دوسری بات اس سے معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا ہمیشہ احساس رہتا تھا کہ آپ کی کسی بھی بات سے یا آپ کے کسی بھی اقدام سے، آپ کے کسی بھی عمل سے اسلام بدنام نہیں ہونا چاہیے. لوگ اسلام کے بارے میں ڈاؤٹ فل نہیں ہونا چاہیے. کہیں لوگ یہ نہ کہنے لگیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں، کیا ہوگا اس سے؟ لوگ آپ کے بارے میں بدگمان ہو جائیں گے، نبی ہو کیا ایسا کیسا کیے، آپ کے بارے میں کنفیوز ہو جائیں گے، ایمان لانے میں رکاوٹ پیدا ہو جائے گی. اس سے معلوم ہی ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی بھی یہ فکر ہونی چاہیے جو ہمارے نبی کی تھی. صحیح؟ ہم اگر کہیں جا رہے ہیں، اپنی بستی میں جی رہے ہیں، سفر میں ہیں، حضر میں ہیں، غیر مسلموں سے ہمارا معاملہ ہو رہا ہے، اپنی رشتہ داریوں میں ہیں ہم، خاص کر کے غیر مسلموں کے تناظر میں ہم کو ہمیشہ اس بات کو سوچنا چاہیے کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے اسلام پر آنچ آئے. لوگ اسلام کے بارے میں ڈاؤٹ کرنے لگے، لوگ بولتے دیکھو مسلمان ایسے رہتے، ان کو اسلام ایسے سکھاتا ہوگا اس لیے ایسا کرتے ہیں. اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ اپنے لیے اچھی چیز نہیں ہے. ہم لوگوں کے اسلام سے قریب آنے میں رکاوٹ بن رہے ہیں، لوگوں کی اسلام کی محبت میں ہم رکاوٹ بن رہے ہیں، ہم نفرت کا ذریعہ بن رہے ہیں. اس لیے مسلمان کو کبھی ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا چاہیے میرے عمل سے لوگ صرف مجھ سے بدظن نہیں ہوں گے، ان کو تو میرا نام بھی نہیں معلوم، ان کو تو میرا نام بھی نہیں معلوم. وہ کیا دیکھیں، مجھ کو کیسا دیکھتے ہیں؟ وہ مسلمان، احمد، زید، عمر، مجھ کو اس نام سے نہیں جانتے، وہ میرا تو نام بھی ان کو نہیں معلوم، مجھ کو ایک ہی نام سے جانتے. وہ مجھ کو یہ بھی نہیں دیکھتے حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی، یہ بھی نہیں جانتے کون ہے یہ، اہل حدیث، غیر حدیث، کچھ نہیں، ان کو ایک ہی چیز معلوم، یہ مسلمان ہے. اور میری حرکت کی وجہ سے وہ کس سے دور ہوں گے؟ اسلام سے دور ہوں گے. میری وجہ سے وہ کس سے نفرت کریں گے؟ اسلام سے. ہو سکتا ہے میں یہاں طاقتور ہوں، مجھ کو وہ کچھ نہ کرے، لیکن مسلمان کی نفرت جب اس کے دل میں بیٹھے گی، کہیں نہ کہیں کمزور مسلمان اس کو ملے گا نہیں، تو میرا غصہ وہ کس پہ نکالے گا؟ اس کمزور مسلمان پہ، کیونکہ اس کے دل میں مسلمان کی نفرت بیٹھی ہوئی ہے. پھر آدمی بدل جائے گا، لیکن وہ آدمی، اس کے دل کی کیفیت نہیں بدلے گی، وہ میری نفرت کسی اور سے نکالے گا. مسلمان کو اپنے کردار کو اچھا بنانا چاہیے، چاہے پارکنگ کا معاملہ ہو، چاہے سگنل پہ گاڑی کا معاملہ ہو، چاہے پان کھا کے تھوکا ہوا معاملہ ہو. ہاں بعض اوقات مسلمان، ٹھیک ہے، ہمیشہ مسلمان غلط ہوتا ایسا نہیں ہے، لیکن ہماری طرف سے بھی بعض اوقات غلطیاں ہوتی ہیں، لوگوں کا تعصب بھی ہے، سیاست دانوں کی طرف سے دلوں میں زہر گھولا جاتا ہے، اور میڈیا جو ہے اس کا پرچار کرتی ہے. ایک بڑا طبقہ میڈیا کا ہے، سب نہیں برے بولتے ہم، نہ سب سیاستداں برے ہیں، لیکن یہ ہوتا ہے. لیکن کہیں نہ کہیں ہماری بھی غلطیاں ہوتی ہیں، ہم اتنے بھولے بھالے پاک نہیں ہیں، ہماری بھی تو غلطیاں ہیں. ہم اپنے دائرے میں کب ان کی اصلاح کریں گے؟ ہاں پان کھا کے تھوکا،
کوئی بولے بھائی ایسے تھکتے کیا؟ بولے ذرا بازو سے چلنے نہیں آتا کیا؟ اچھا، یعنی پان کھا کے تھوکا، اس کے کپڑے پہ اڑا، وہ آپ کو بولا کہ ایسے تھکتے کہ پان کھا کے، تو آپ کیا بول رہے اس کو؟ بازو سے چلنے نہیں آتا کہ معلوم ہے نا میں تھوک رہا. اچھا سب ہٹنا چاہیے آپ کے لیے، سب لوگ ہٹنا چاہیے آپ کے لیے. بہت سے لوگ ہماری بد اخلاقی کی وجہ سے بھی ہم سے نفرت کرتے ہیں. ہم یہ نہ سمجھیں کہ صرف ہمارے خلاف بہت پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس لیے لوگ ہمارے دشمن بن رہے. وہ ہیں اور وہ رہے گا، وہ ختم نہیں ہونے والا ہے. وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا نا، نہیں تھا؟ وہ تو ہمیشہ رہے گا. لیکن ہم نے آگ میں تیل کا کام نہیں کیے. ہم کو آگ بجھانے والا ہونا چاہیے. ہم کو ایسا بننا چاہیے کہ لوگ اگر بولتے ہیں مسلمان اچھا نہیں رہتا ہو، پھر کوئی آدمی مسلمان کے ٹچ میں آیا اور مسلمان کا اخلاق، اس کی ایمانداری، اس کے وعدے پورے کرنا آگے وہ بھی آئے گا. مسلمان کی زندگی دیکھ کے اس کو ایسا لگے یار مسلمان کے بارے میں لوگ بولتے لیکن یہ مسلمان میں دیکھا وہ ایسا نہیں ہے، مسلمان ویسا نہیں رہتا ہے. اس کو پوچھا میں نے کیوں ایسا تو ہے، تو بولا ہمارے اسلام میں ایسا ہے. اسلام ہم کو یہ نہیں سکھاتا، اسلام ہم کو یہ سکھاتا. تو اسلام غلط نہیں ہے. کچھ مسلمان ہوں گے لیکن میں جس سے ملا ہوں تو اچھا تھا، اور ایک نہیں میں 10 سے ملا. ہاں ایک برا نکلا لیکن میں 9 کو دیکھا اچھے تھے. بتائیے میڈیا پاس ہوگا کہ فیل ہوگا؟ میڈیا فیل ہوگا. لہٰذا ہم لوگ اگر اتنا اچھا کردار اپنا بنائیں کہ ہمارے خلاف جو غلط پروپیگنڈا ہو رہا ہے لوگ ڈائریکٹ ٹچ میں جب ہمارے آئیں تو وہ مانیں کہ یار وہ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ تو غلط بول رہے ہیں، یہ ایسے نہیں ہے. ایسا ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ہوتا تھا؟ پروپیگنڈا وہاں بھی تو میڈیا تھا نا، مکہ میڈیا، قریش میڈیا تھا وہاں پہ بھی. مت جاؤ بہت غلط آدمی ہے، جادوگر ہے، وہ شاعر ہے، وہ ایسا ہے ایسا ہے. جا کے لوگ جو بھی مکہ آتے تھے ان کو پورا ایک نیوز پیپر تھما دیتے تھے، پرسنل نیوز پیپر. لیکن جب وہ آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آتا تھا، آپ کی بات سنتا تھا، بولتا تھا یہ لوگ پاگل بولتے لیکن ان کی باتیں کتنی سمجھداری کی ہے. یہ لوگ ان کو جھوٹا بولتے ہیں، برا بولتے ہیں، ان کو جادوگر بولتے ہیں، ایسی بات تو کچھ دکھتی نہیں ہے. پاگل بولتے ہیں لیکن پاگل نہیں ہے. شاعر بولتے ہیں لیکن ایک بھی شعر نہیں ان کی زبان سے نکل رہا. اور ان کی باتوں میں دم ہے، ان کا کیریکٹر دیکھو کتنا اچھا ہے. تو جب لوگ ڈائریکٹلی آپ کے کانٹیکٹ میں آتے تھے تو پھر ان کو لگتا تھا کہ یہ سارا پروپیگنڈا بکواس ہے، اور پھر کیا کرتے تھے؟ ہاتھ پھیلاؤ، ہاتھ بڑھاؤ، ہم آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھنا چاہتے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ اخلاق کی طاقت ہے جو میڈیا پہ بھاری پڑ سکتی ہے. یقین ہو رہا کیسا؟ مسلمان ایسے ایسے ایسے، اور پھر مسلمان سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں آنے کے بعد کچھ نہ کچھ ان کو تصدیق ہو جاتی ہے. یہ نہیں کہتا ہوں کہ سارے مسلمان برے ہیں، الحمدللہ اچھے مسلمان بہت ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن کہیں نہ کہیں سے ان کو ملتا ہے اچھا خاصا طبقہ ایسا بھی ہے جو گڑبڑ زندگی گزار رہا، جو مولوی کے ہاتھ میں بھی نہیں آ رہا، ان کی بھی نہیں مان رہا. تو یہ جو چیز ہم جیسا چاہیں جئیں گے، قرآن و سنت سے آزاد ہو کے جی رہا، یہ نقصان ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ چھوڑ دو، مت قتل کرو اس کو. کیوں؟ کہیں لوگ ایسا نہ کہنے لگیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں. تو اسے ایک بات معلوم ہوئی کہ ایک مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے. اچھا وہ منافقین دیکھیے کیسے تھے، انہوں نے موقع پاتے ہی کیا کیا؟ اس کو کیپٹلائز کرنے کی کوشش کی. اچھا ایسا بول رہے لوگ، دیکھتے ہیں چلو مدینہ پہنچیں گے نا ان کو نکال دیں گے. وہ لیڈر بن جاتے فوراً، قوم کے کیا بن جاتے؟ وہ لیڈر. ایسے لوگ ہمیشہ رہیں گے، ہر قوم میں رہیں گے، جو اپرچونٹسٹ ہوتے ہیں. اس کو ابن الوقت بولتے ہیں. وقت کے حساب سے وہ چینج ہو جاتا، موقع کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہو، اور قوم کا لیڈر بن کے منفی سیاست چلاتا ہے. ایسے لوگ ہیں اور رہیں گے. لیکن
ایسے وقت میں جو اہل حق ہوتے ہیں ان کو بہت سمجھداری سے کام لینا چاہیے، وہ ان کے پروپیگنڈے کا شکار نہیں ہو۔ اگر وہ آگ بھڑکا رہے تو ہم پانی ڈالیں، یہ نہیں کہ ہم بھی آگ لگائیں، ان کی ٹکر میں دیکھیں گے کون سی آگ زیادہ جلتی۔ آگ سب کو خاک کر دیتی ہے۔ آگ کا جواب آگ سے نہیں دیا جاتا ہے، پانی سے دیا جاتا ہے، پانی سے دیا جاتا ہے۔ اس کو ہمیشہ یاد رکھیے کہ اگر اسلام کے خلاف لوگ آگ بھڑکانا چاہتے ہیں، ہم ان کا شکار نہ ہوں، وہ جو کرنا چاہتے ہیں ہم وہ کرنے نہ دیں۔ ہم آگ پر کیا ڈالیں؟ پانی۔ آگ کے مقابلے میں آگ جلائیں گے سب جل جائے گا۔ بہت سمجھداری سے ایسے مواقع پر انسان کو کام کرنا چاہیے۔ غلط طریقے سے یعنی غلط اقدام کر دیں، زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کتنی سمجھداری سے کام لیا، اور آپ بلا شبہ حکمت سکھاتے تھے۔ صرف آپ حکیم تھے ایسا نہیں ہے، حکمت کے ٹیچر تھے آپ۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، آپ کتاب و حکمت کی تعلیم لوگوں کو دیتے تھے۔ آپ نے اس وقت پہ دیکھا سچویشن ایسی ہے، ابھی کچھ کرنا مناسب نہیں ہے، ابھی لوگوں میں غلط پروپیگنڈا جائے گا کہ لے کے گئے ہمارا آدمی اور مار کے لے کے آئے، اس کو مار ڈالے اس کو سفر میں۔ ہمارے قبیلے کا آدمی تھا، قبائل کا سینس وہاں پر بہت زیادہ پاورفل تھا عرب میں، ہمارے قبیلے کا آدمی ہے، ہمارے خاندان کا آدمی ہے۔ آپ نے کہا نہیں، ابھی نہیں۔ لوگ ایسا نہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے جاتے لوگوں کو اور قتل کر دیتے، اپنے ساتھیوں کو ہی مار ڈالتے ہیں۔ تو یہ منافقین تھے جو اس زمانے میں ایسا کرتے تھے۔ نفاق کی یہ بڑی قسم ہے، نفاق اکبر اس کو کہتے ہیں، کہ سرے سے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی عظمت ہی نہ ہو، رسول کو مانتا ہی نہ ہو، اسلام کو مانتا ہی نہیں ہو۔ لیکن ایک نفاق کی چھوٹی بھی قسم ہے جس کو نفاق عملی کہا جاتا ہے، نفاق اصغر اس کو کہا جاتا ہے۔ جیسے شرک میں اکبر اصغر ہوتا ہے، ویسے ہی نفاق میں بھی ہوتا ہے بڑا نفاق، چھوٹا نفاق۔ بڑے نفاق سے آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے کہ اندر ہی انکار ہے، اندر ہی اسلام سے نفرت ہے۔ لیکن چھوٹا نفاق کیا ہے؟ چھوٹا نفاق یہ ہے کہ آدمی ظاہر میں دیندار ہو لیکن باطن میں بے دین ہو، باطن میں دینداری نہیں ہو اس کی۔ کیسا؟ اس کی علامات بتائی حدیث میں۔ آیت المنافق ثلاثہ یا ثلاث، بعض روایتوں میں منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ پہلی علامت کیا ہے؟ اذا حدث کذب واذا اخلف واذا اؤتمن خان۔ منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ ایک، بولے تو جھوٹ بولے، جھوٹ پانی کی طرح اس کی زبان پہ چلتا ہے، ذرا پرواہ نہیں کرتا ہے، سچ بول رہا کہ جھوٹ بول رہا، بات بات پہ جھوٹ بولتا ہے۔ اس سے بدتر یہ ہے کہ جھوٹی قسمیں کھانے لگے، جھوٹ بولتا ہے، تجارت میں جھوٹ، گھر میں جھوٹ، ادھر جھوٹ ادھر جھوٹ، بات بات پہ جھوٹ بولتا ہے۔ نمبر 1، اس کو کوئی تمیز، اللہ سن رہا میری بات کو، قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا، کوئی احساس نہیں۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، صاحب کل آ جائیے، کام آپ کا تمام ہو جائے گا، کائے کا تمام، ہاں غائب ہو گیا، پھر فون کر رہا تو اٹھا رہا نہیں۔ کتنے وعدے کرتے ہیں تجارت میں، کسٹمر مل جائے اس کے لیے، لیکن وقت پر ڈیلیوری نہیں، کام پورا نہیں، پھنسا کے رکھ دیا اس کو، ارے میری شادی ہے دو جلدی سے، کائے کا نہیں۔ کتنے لوگ تجارت پہ وعدہ کیا پورا کرنا ہے، لیکن منافق اس کی علامت میں سے کیا ہے؟ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب بھی وعدہ کرتا ہے توڑ دیتا ہے، کیونکہ وعدے کی اس کے نزدیک اہمیت ہی نہیں ہے، پورا کرنے کی نیت ہی نہیں ہے، پورا کرنے کی نیت نہیں ہے۔ اذا وعد اخلف۔ ایک اور روایت میں اذا عاہد غدر، عہد کرتا ہے پکا، ایک دم پکا، ایسا ہی دونوں میں برابر اور عہد ہو گیا، دونوں اس کا ٹریٹی جس کو بولتے ہیں، یا دونوں کے اندر معاہدہ ہو گیا، توڑ دیتا اس کو۔ اب اسے نہیں کریں گے ایسا، تم نہیں کرو گے ہم بھی نہیں کریں، توڑ دیتا، لیکن غدر کرتا ہے۔ اور وَإِذَا اؤْتُمِنَ خان، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے خیانت کرتا ہے۔ اس کے پاس اگر کوئی چیز رکھی جائے، بھائی سنبھالو اس کو آنے تک، کیا کرتا ہے؟ اس کو خیانت کر دیتا اس میں۔
اور ایک اور علامت حدیث میں آئی ہے وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب کسی سے اس کا جھگڑا ہو جائے گالی گلوچ پر اتر آتا ہے، ایک دم اس کی زبان سے ایسے بمباری ہوتی ہے کہ لوگوں نے سوچو یہ آدمی ایسا ہے، میں تو اچھا سمجھتا تھا اس کو، ایسی گالیاں تو ہم کو بھی نہیں آتی بگڑا ہوا آدمی بولتا کیسی گالیاں دے رہے ہیں، چن چن کے ایک دم۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب اس کا جھگڑا ہو جائے کسی سے گھٹیا پن پر اتر آتا ہے، گندی گندی باتیں اس کی زبان سے نکلتی، فجر، حدیں پار کر دیتا، پھر شرافت کی حدیں پار کر دیتا ہے۔ کہیں ہم میں بھی یہ تو چیزیں نہیں ہیں، بولنے میں جھوٹ، وعدہ خلافی، خیانت امانت میں، اور آپسی اختلافات میں اخلاقی پستی، یہ تو دکھائی دیتا ہے، ہاں یہ تو دکھائی دیتا ہے معاشرے کے اندر، یہ عام طور سے دکھائی دیتا ہے۔ کیسے ذلت نہیں آئے گی؟ ذلت نفاق کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، بڑی ذلت بڑے منافق کے ساتھ میں، چھوٹی ذلت نفاق کے ساتھ تو ہے، اور نفاق اخلاقی پستی انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے، اپنی نگاہ میں اس کی کوئی ویلیو نہیں رہتی ہے۔ باہر اگر لوگوں کی نگاہ میں عزت نہ ہو اتنا برا نہیں ہے، اگر آدمی سیلف رسپیکٹ اس کے اندر ہو، وہ صحیح جا رہا ہوں، اس کو معلوم ہے میں صحیح جا رہا ہوں، لوگ نہیں سمجھتے ہیں، لوگ مجھ کو غلط بول رہے ہیں، برا بول رہے ہیں، میں دین پر ہوں، میں اللہ اس کے رسول کی بات مان کے چل رہا ہوں، چاہے لوگ کتنی بے عزتی کریں، آج نہیں تو کل معلوم پڑے گا ان کو، اندر پاور ہوتا ہے اس کے، کیونکہ اندر سے ہی آدمی کھوکھلا ہو جائے، اس کو معلوم میں جیسا بول رہا ہوں ایسا ہوں نہیں، میں صحیح نہیں ہوں، اس کے اندر پاور ہوگا، پاور نہیں رہتا ہے۔ اندر کی عزت بڑی چیز ہے، اپنی نگاہ میں ذلیل ہونا بڑی ذلت ہے، اور اس سے بڑی ذلت یہ ہے کہ انسان قیامت کے دن اللہ کے ہاں ذلیل ہو جائے، اللہ کے ہاں ذلیل ہو، یہ اور بھی بڑی ذلت ہے۔ تو یہ چیز یہ یاد رکھنے کی کہ نفاق بھی جو ہے ذلت کے اسباب میں سے ہے۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے، صحیح البخاری کتاب المناقب حدیث نمبر 3518، اور صحیح مسلم کتاب البر والصلۃ والآداب حدیث نمبر 2584۔ تو میں سمجھتا آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ مزید باتیں ہم آنے والے درس میں دیکھیں گے، اور بھی کچھ باتیں ہیں جو دنیا اور آخرت میں ذلت کا سبب ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو ایسے تمام اسباب سے، برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔